جب دیکھا کہ سب گھیرے ہوئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں، جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس گناہ کے مقابلے میں مجھے جیل جانا پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر پورا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کر لوں گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر اللہ آپ کی مہربانی نہیں ہوگی، اگر آپ کا فضل نہیں ہوگا اے اللہ، تو پھر میں تو بہت جاؤں گا، پھسل جاؤں گا میں۔ انسان اپنی صفائی پیش کرتے کرتے کیا ہوتا ہے اس کے اندر خود بڑائی آ جاتی ہے، انسان اپنے اچھے خوبیاں بیان کرتے کرتے کیا ہوتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دعا بھی مانگ رہے ہیں اور پھر اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل، آپ کی مہربانی ضروری ہے، اگر آپ کی مہربانی نہیں ہوگی تو پھر میں بچ نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فاستجاب له ربه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مکر سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچا لیا۔ پھر کیا ہوا، بادشاہ کی بدنامی ہونا شروع ہو گئی گاؤں میں کہ اگر حضرت یوسف کی تقصیر ہے، اگر حضرت یوسف کی غلطی ہے تو پھر یوسف کو بادشاہ اپنے محل میں کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات چلنے لگی تو بادشاہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، شاہی خاندان ہے، رائل فیملی ہے، تو وہ فیملی کی عزت بچانے کے لیے اس نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ غلطی یوسف کی تھی علیہ السلام۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ بہت چالاک تھا، اس نے حکمت سے کام لیا اور حضرت یوسف کو جان بوجھ کر وہ جیل بھیجا اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ وہ عاشق ہو چکی تھی نا۔ اب معشوق کو جیل بھیج دیں گے، اور وہ اس زمانے کے جیل کیسے ہوتے تھے، یہاں دیکھیں نہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں دیکھیں ہم کیسے کوٹری جیسے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، ویسے ہوتے تھے۔ جیل میں ڈال کے بھول بھی جاتے تھے، پوری زندگی ان کی جیل میں ختم ہو جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ اس کے لیے وکیل رکھ رہے ہیں، کیس ہو رہا ہے، پھر جو ہے دوائی کے لیے لے جا رہے ہیں، پھر بیماری کا بہانہ بنا کر ہسپتال جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، بہت مشکل۔ پہلے بہت تو معشوق حضرت وہ عاشق ہو چکی تھی نا، تو معشوق زندہ رہے اور نظر بھی نہ آئے تو یہ عاشق کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی، کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ وہ زندہ بھی ہے اور اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس سے مل بھی نہیں سکتے۔ بہرحال جو بھی، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے، کئی سال جو جیل میں ان کے بیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو نوجوان قیدی جیل کے اندر آئے، مجرم بن کر وہ جیل میں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں نے خواب دیکھا، تو ان دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، وہ دونوں نوجوان، اور آ کر بیٹھ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو سارے قیدیوں میں نیک پاتے ہیں، ہم آپ کو سارے قیدیوں میں نیک میں دیکھتے ہیں کہ آپ نیک انسان ہیں۔ انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ صحبت میں رہتا ہے تو کچھ دنوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، اچھا ہے، نیک ہے بول کر۔ اگر برا ہے تو
دنوں کی ضرورت نہیں، وہ منٹوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے، یہ گڑبڑ ہے بول کے۔ بہرحال تو حالانکہ وہ دونوں کے دونوں کافر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو تمیز تھی، ان کو معلوم تھا کہ جو ہے شرافت کیا چیز ہے اور جو ہے شرارت کیا چیز ہے، یعنی اچھے برے کی تمیز تھی۔ دونوں نے آ کر کہا انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے شریف ہیں، آپ نیک ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی ہمیں تعبیر چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تعبیر آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو۔ دونوں کو بٹھائے اور بٹھا کر دونوں کو توحید کی دعوت دیے، ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دیے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پورا ایک رکوع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی زبردست ان کو دعوت دی، مثالوں سے سمجھایا ان کو کہ یہ جو بہت سے معبود تم بنا رکھے ہو یہ بہتر ہیں، یا ان سب کے اوپر جو ایک معبود ہے تنے تنہا وہ بہتر ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، توحید جو ہے ان کو سمجھایا، تو ان کا جو اعتقاد تھا اور زیادہ مضبوط ہوا۔ ان کے بارے میں جو ان کے دل میں بات تھی اور اچھا گمان تھا، اور زیادہ جو ہے ان کے دل میں اور اچھا گمان آیا، اور پھر اور زیادہ محبت بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ کیا خواب دیکھا؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، میں انگور نچوڑ رہا ہوں، انگور کا شربت بنا رہا ہوں، جوس بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور پرندے آ کر وہاں سے جو ہے کھا رہے ہیں، میری ٹوکری میں سے سر کے اوپر سے اچک اچک کے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بھی ایک علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو وہ نہیں عطا فرماتے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی کہ تم میں سے جو پہلا شخص جو انگور کو نچوڑ رہا تھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جیل سے رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کے لیے وہ جو ہے جوس بنائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا انگور کو۔ اور دوسرا جو ٹوکری سر پر لے کر تھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سزا ہوگی اور پھر اس کی لاش جو ہے سڑے گی، پرندے آ کر اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رہا ہونے والا تھا پہلا شخص، اسے یہ بھی بتایا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ، تم بادشاہ کو شربت پلاؤ گے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر پوری ہوگی۔ جب رہا ہو کر تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، بادشاہ سے کہنا کہ وہ جن کو آپ جیل میں ڈال کر بھول ہی گئے، جیل میں ڈال کر بھول ہی گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر مصیبت میں پھنس جائے تو پھر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے جو اسباب جائز اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ مصیبت سے نکلنے کے لیے جو جائز اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے کہ کسی کو جیل ہو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی جیل جو ہے چلا گیا تو پھر جیل سے باہر آنے کے جو بھی اسباب ہیں وہ اسباب اختیار کرنا، نہیں اللہ کب اسے مرضی ہوتی کہ تب وہ نکل تو، نہیں تو یہاں میری پوری زندگی۔ بیمار ہو گئے تو بیماری سے نکلنے کے جو اسباب ہیں، صحت یابی کے جو اسباب ہیں، ان سارے اسباب کو اختیار کرنا۔ کتنا دوا ہے تو کیا مقدر میں کیا ہے وہ چھوٹا ہے، صحیح بات ہے، پرہیز گریز سب کیا بھی نہیں ہے، زندگی زندہ رہتو، موت ہے مرجت ہے۔ دوا چھوڑ ڈالنا یہ توکل نہیں ہے، یہ
توکل نہیں ہے، یہ ایمان کے جو ہے خلاف ہے، یہ ایسی باتیں سب، یعنی دوا کرنا، اس کے لیے سارے اسباب اختیار کرنا۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب آپ وہاں بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرا تذکرہ کرنا، مجھے جو ہے وہاں بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرنا۔ لیکن وہ گیا اور جانے کے بعد بھول گیا۔ انسان کی فطرت ہے بھول جانا، ضرورت رہی تو کیا بھی مطلب رہا تو کیا کرتا انسان، بہت یاد کرتا ہے، ایس ایم ایس کیا، فوناں کیا، میسیجاں کیا، وقت نکال کو ملاقاتاں کیا، وہ کام ہوگا مطلب ہوگا تو اس کے بعد پھر پلٹ کو بھی نہیں دیکھتے، انہیں کون کی میں کون کی، صحیح بات ہے، کچھ تعلقات تھے اگر کوئی معلوم نہیں ہوتا، ایسا دور ہو جاتی تھی، فطرت ہے انسان کی۔ بہرحال تو وہ بھول گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرے، بادشاہ کو یاد آئے تو پھر نکلیں، لیکن وہ بھی بھول گیا تو پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور آزمائش ہے، پھر کئی اور سال جیل میں رہے، لیکن اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ وہ ہیں جو ناکامی کے نقشے سے کامیابی کا نقشہ نکالنے والے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں، پھر اللہ اس میں سے راستے نکالنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا، ہوا یہ کہ بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، کوئی معمولی خواب نہیں تھا، وہ بادشاہ سمجھ گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ جتنے دانشور تھے مصر کے، سارے دانشوروں کو بلایا اور بلا کر ان کے سامنے اپنا خواب رکھا کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا کہ 7 جو ہے موٹی اور تازی گائیں 7 ایک دم دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 کومپل 7 جو ہے سوکھے کومپلوں کو کھا رہی ہے۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو خواب کوئی معمولی خواب نہیں، خواب جو ہے وہ کچھ معنی دار، اس کا کچھ مطلب تھا، اسی لیے اس کو بھی فکر ہوئی۔ ہمارے جیسا نہیں، کیا دیکھے تو بھی خواب فون اٹھا کو سام دیکھے، بچھو دیکھے، کیا تعبیر ہے، صحیح ہوتے ہمارے ساس آگے خواب میں کیا تعبیر ہے، وہ ساس بولتی ہے نڈن آگے، ہمارے جٹانی آگے کیا تعبیر ہے، یہ سب بیکار کے خواباں، کیا بھی معنی مطلب نہیں سو۔ سارے دانشوروں نے کہا کہ یہ کوئی جو ہے خواب نہیں ہے، یہ ایسی ہی خواب ہے۔ ان کو معلوم نہیں اس کا جواب، تو بولنا معلوم نہیں کر کو بولنا، لیکن انسان کی فطرت ہے، کیا بھی پوچھو کسی بھی تو معلوم نہیں کر کو بولنا بہت مشکل ہے۔ کیا تو بھی ایک بول کو چھوڑتا ہے، کیا تو بھی اسے پوچھو نہ کو، بازو والے پوچھتے کو انہیں بول ڈالتا ہے، ان کو پوچھنے سے ہمیں، لیکن انہیں بول ڈالتا پورا۔ ایک جگہ بیان کرنے کا جانے کا موقع ہوا، بیان کے بعد جو ایک ساتھی کے گھر میں دعوت تھی، ہم بیٹھے تو چند ساتھیاں بھی آ کر بیٹھے، ذمہ دار قسم کے بھی تھے، نام نہیں لیتا بعد میں پھر کو بلانا پھر۔ اب دعوت کھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے، صاحب مکان وہ جو دعوت کیے تھے ان کو کچھ مسئلے پوچھنا تھا، وہ پوچھے انہوں مسئلے، میں بولنا کیا، میرے سے پہلے پورے یہ ساتھیاں نہیں بول رہے، انہوں بھی دیکھے، ایک دو سوال کرے، دیکھے وہ مفتی صاحب کو بولنے کا موقع نہیں ہے، بس ختم کروا لیں۔ تو ایسا ہے قصہ، معلوم نہیں کر کو بولنا، انسان کیا کرتا ہے، اس میں ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے، کیا تجھے بولنا نا، اسے کیا سمجھتے ہیں بولے تو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ان کے مرید تھے، 10 سال حضرت کی خدمت میں تھے۔ جب ان کی پوری تربیت ہو گئی، حضرت کو یقین ہو گیا کہ ان کی پوری تربیت ہو گئی ہے، ان کی اصلاح ہو گئی ہے، اب یہ دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، حضرت ان کو خلافت دیے۔ رخصتی کرتے ہوئے حضرت کیا نصیحت کیے، پیران پیر نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو آپ یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں میری یہ نصیحت، کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا۔
کیا بولے؟ نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، خدائی کا دعویٰ۔ سب حیران ہو گئے، خود انہوں حیران ہو گئے، اللہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ 10 سال میں آپ کی خدمت میں تھا، 10 سال میں آپ کی خدمت میں تھا، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کیا؟ میں جا کو اتنی بڑی گستاخی، نبوت کا دعویٰ میں کرتا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر ڈالتا ہوں کیا؟ میں اتنی بڑی غلطی میں کر سکتا ہوں کیا حضرت؟ آپ ایسا بول رہے ہیں نا۔ تو حضرت کیا بولے؟ ایسا نہیں، اب تمہیں یہاں سے جانے کے بعد تمہارے پاس لوگ آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، تمہیں کوئی بات بول دیے، بولنے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ جو بات بولے تھے وہ غلط ہے بول کر، اس کے باوجود بھی تمہیں اسی پر قائم رہے، نہیں میں بولا سو صحیح، میری رائے صحیح، میرا خیال صحیح، میں ایسا بولا تھا، ایسا ہوتا ویسا ہوگا، یہ ایسا مطلب اپنی غلطی معلوم ہونے کے باوجود بھی اس غلطی پر قائم رہنا، خدائی کا دعویٰ کرنا۔ میری بات جو میں بولتا ہوں وہ صحیح، جو میری بات ہے وہ صحیح، جو میری رائے ہے وہی صحیح ہے، یہ کہنا یہ کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کرنا۔ کیونکہ یہ کہنے کا حق کس کو ہے؟ پیارے نبی کو ہے، کیونکہ پیارے نبی جو بھی زبان سے بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ میں بولا ایسا ہوتا ویسا ہوگا، یہ بولنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ کن فیکون، اللہ کہتا ہو تو وہ ہو جاتا ہے، بات سمجھیں۔ تو بہرحال اپنی جہالت کا اعتراف کرنا کہ ہوں بھئی مجھے معلوم نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ بولنا یہ خود آدھا علم ہے۔ اپنی جہالت کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ یہ خود آدھا علم ہے، لیکن ہمیں پورے جاہل پنا دکھانا نا، اسے کہتے ہوئے بولنا نا۔ بہرحال تو وہ سارے مصر کے دانشور تھے، وہ سب جمع ہو کر، ان کو خواب کی تعبیر معلوم نہیں، بولنا معلوم نہیں، وہ نہیں بول رہے، کیا بول رہے ہیں؟ قالوا اضغاث احلام۔ سارے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دن بھر رعایا کی فکر میں رہتے ہیں، انسانوں کی فکر رہتی ہے، جانوروں کی آپ کو فکر رہتی ہے، کھیتوں کی آپ کو فکر رہتی ہے، دن بھر یہ فکر میں رہتی، رات کو سوئے تو خواب میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئے۔ وما نحن بتعبیر الاحلام، یہ الٹے سیدھے خوابوں کی تعبیر ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا خواب رہا تو بولو، ہمیں تعبیر بولتی ہیں۔ اب یہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس وقت، وہ جو بادشاہ کو شراب پلانے والا وہ وہاں کھڑا تھا، اس نے یہ بات چیت سنی تو اسے فوراً یاد آئی بات، ارے رے رے جیل میں خواب کی تعبیر بولے تھے نا مجھے۔ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، وہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا، وہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ پھر فوراً جا کر بلا لاؤ، جیل میں جاؤ، جیل سے جا کر ان سے پوچھ کر آؤ۔ تو پھر وہ جو ہے بھاگتا ہوا جیل کو آیا، اور جیل کو آ کر کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست یوسف، کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے دن کیا ہوگا تھا؟ اب وہ کام ہے، اب مطلب ہے، اب کیا ہو گیا کو؟ پیار، دوست، فطرت انسانوں کی نہیں، کیا بھی پریشانی رہی تو پھر اللہ کو یاد کرتا انسان نہیں، اچھے حالت رہے، کمائی اچھی ہو رہی ہے، کیا بھی پریشانی نہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے، کیا نمازاں پڑھنا سو، کیا جا کو بیٹھنا سو، کیا سننا سو، ذرے حالتاں رہے تو اس کے بعد پھر حضرتان سے ملنا سو، کیا نمازاں پڑھنا سو، کیا سبھی سن انسان کی فطرت ہے۔ تو اب پھر کام آتے ہی پھر کیا آپ کو یوسف ایھا الصدیق، اے دوست، یوسف علیہ السلام کو دوست کہہ کر